وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تو ایران حقیقی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی اور معاملات جنگ کی دھمکی تک وہ استعمال اس مقصد کے لیے بھی یا کسی مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ کی انتہائی مشکل ہو گیا ہے دوستوں۔ اس طرح اسٹیلتھ جنگی طیارے جسے کردار ادا کرتے، ان ڈرون کو کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ دشمن کے بہت زیادہ کا استعمال دیگر دوستوں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تو ایران حقیقی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ Having direct talks with Iran and they've started, it'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن. مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اون چیزی که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. دوستوں امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ڈیل کی بات ہو تو یہ ایک پیچیدہ اور متنازع معاملہ بن جاتا ہے۔ 2015 میں جوہری معاہدہ جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا گیا دونوں ممالک کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری سرگرمیاں محدود کرنے اور اپنی جوہری تنصیبات کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ بدلے میں ایران پر عائد پابندیاں ہٹا لی گئی۔ لیکن 2018 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی۔ اس کے بعد ایران نے معاہدے کی شرائط میں بتدریج کمی کرنی شروع کر دی اور اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ فعال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی اور معاملات جنگ کی دھمکی تک پہنچ گئے۔ دوستو اب حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کو 2 ماہ کی مہلت دی ہے تاکہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے اور جوہری معاہدے پر بات چیت کرے۔ امریکہ کی یہ مہلت ایک شدید تنبیہ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوتا اور معاہدے کی شرائط پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کے بعد جنگ کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران جوہری پروگرام بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، خاص طور پر اس کی میزائل ٹیکنالوجی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے امکانات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف سے یہ مہلت ایک آخری موقع کے طور پر دی جا رہی ہے تاکہ ایران کو واپس جوہری معاہدے کی شرائط کے تحت لایا جا سکے۔ اگر ایران ان شرائط تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے تو امریکہ کی دھمکیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ ایران کے لیے یہ ایک
مشکل صورتحال ہے، کیونکہ اس نے معاہدے کے بعد اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب امریکہ نے معاہدہ توڑ دیا تو ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں دوبارہ بڑھا دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا شک ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو استعمال اس مقصد کے لیے بھی یا کسی مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ کی 2 ماہ کی مہلت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ایران نے ان باتوں کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دوران عالمی طاقتیں اور اس صورتحال کا بغور جائزہ بھی لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یہ خطے میں ایک نئی جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، جس کے اثرات نہ صرف ایران اور امریکہ تک محدود ہوں گے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کو بھی متاثر کریں گے۔ امریکہ کی جنگی جنونیت کسی سے دوستوں ڈھکی چھپی نہیں، اور اس وقت ٹرمپ ایک بار پھر جنگی جنون سے لیس ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس اس جنگی جنونیت کو پروان چڑھانے کے لیے ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو شاید کسی دوسرے ملک کے پاس نہ ہو۔ کیا ہے یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی؟ اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کو واضح کرنا ہے۔ 3.67% سے زیادہ افسردگی ناقابل قبول ہوگی۔ اسی طرح دوستو IAEA کو مکمل اور فوری رسائی یہ بھی ضروری ہوگی۔ کوئی تنصیب، کوئی مشین، کوئی سائٹ ایسی نہیں ہوگی جہاں معائنہ ٹیم بغیر اجازت کے نہ پہنچ سکے۔ مگر بات صرف ایٹمی نہیں ہے، اس بار امریکہ کی نظر ایران کے خطے میں موجودگی پر بھی ہے۔ شام، لبنان، یمن، عراق، کہیں بھی ایرانی اثر و رسوخ، عسکری یا مالی مدد ناقابل برداشت ہوگی۔ حزب اللہ یا حوثی، ان سب سے ہاتھ کھینچنا ہوگا اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی بند یا محدود کرنا ہوگا۔ وہی میزائل جو اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑاتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے تب جا کر ایران پر لگی اقتصادی پابندیوں میں کچھ نرمی کی جا سکتی ہے۔ تیل کی برآمدات کھل سکتی ہیں، بینکوں سے لین دین بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ مگر ایران کے لیے یہ سب کچھ صرف سیاسی نہیں، ایک وجودی سوال ہے۔ ایک بار پھر وہ پہلے معاہدہ کر چکا اور بدلے میں اسے کیا بھی پابندیاں، تنقیاں اور مغالطے۔ اس بار ایران کے لیڈر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اس چال میں پھنس جائیں۔ دوستو ٹرمپ ادھر ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل پہلے ہی شام میں کارروائیاں تیز کر رہے ہیں۔ جیسے سعودی عرب، ہمارا قطر، یہ سب امریکہ کو بتا چکے ہیں وہ اپنی سرزمین یا فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسرائیل اکیلا چلے گا یا امریکہ خود جنگ میں کود پڑے گا؟ اس پیچیدہ کھیل میں صرف ایک چیز واضح ہے، بات بہت کم ہے اور خطرہ بہت بڑا ہے۔ دنیا ایک بار پھر پرانے سوال کو چھوڑ دے گی، کیا ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں یا ایک نئی ڈیل کی تحریس پر؟